اللہ نے قلم کی قسم اٹھائی اور ان تحریروں کی جو قلم سے لکھی جاتی ہیں، اور فرمایا کہ اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کی نعمت اور رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں۔ تو اس پر بیان چل رہا تھا کہ نہ نبی مجنون اور نہ نبی کو فالو کرنے والے مجنون، کہ آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہے۔ تو اس پر بیان چل رہا تھا کہ نہ تو نبی مجنون اور نہ نبی کو فالو کرنے والے مجنون۔ یہ جو کہتے ہیں نا پاگل ہو گیا ہے، داڑھی رکھ لی ہے، سود چھوڑ دیا ہے، تو جو بھی مذہب کو فالو کرنے والے لوگ ہیں، لوگ ان کو کیا کہتے ہیں؟ پاگل۔ کچھ باولا کہتے ہیں، کچھ پاگل کہتے ہیں، حسب ذائقہ لوگوں نے نام رکھے ہوئے۔ تو یاد رکھو کہ دنیا میں سب سے زیادہ ذہین پیغمبر ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ عقل مند وہ لوگ جو پیغمبروں کے پیچھے چلتے ہیں۔ لیکن ایک اشکال ہوتا ہے، میں بھی جب بالکل یونیورسٹیوں کالج میں پڑھتا تھا نا، تو اس وقت ہمیں بھی کچھ اشکالات ہوا کرتے تھے کہ بہت سے دیندار لوگ پاگل ہوتے کیوں ہیں؟ یعنی اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ نبی آپ مجنون کا معنی دیوانہ، تو آپ مجنون نہیں ہیں، تو ظاہر ہے کہ نبی کو فالو کرنے والے بھی مجنون نہیں ہوں گے، پاگل نہیں ہوں گے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ہمیں تو دیندار لگتے ایسے ہیں کہ جیسے پاگل۔ بولو بھائی، ہیں سب دیندار نہیں، بہت سے، اور واقعی وہ پاگل ہوتے بھی ہیں، لگتے نہیں ہیں حقیقت میں وہ پاگل۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آپ شریعت کے مکمل پیچھے نہیں چلیں گے نا، آدھا چلیں گے، تو آپ پاگل ہوں گے واقعی، کیونکہ آپ پھر الٹی حرکتیں کرنا شروع کر دیں گے۔ جیسے نیم حکیم خطرہ جان، سنا نا آپ لوگوں نے؟ نیم حکیم خطرہ جان، تو اس طرح کہتے ہیں نا نیم مفتی خطرہ ایمان، تو نیم مسلمان پاگل۔ اس میں خطرہ وطرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ شعر کا وزن بنانا مقصد نہیں ہے نا، مقصد تو ہے کہ بات پوری ہو جائے۔ تو نیم مسلمان کیا ہے؟ وہ بھی پاگل۔ نیم کہتے ہیں آدھا، یعنی تھوڑا تھوڑا، تو آدھا مسلمان بھی پاگل ہوتا ہے۔ آدھے مسلمان کے آدھے کا مطلب کیا یہ سمجھیں؟ آدھے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدھے اسلام کو فالو کر رہا ہے۔ 100% اسلام کو تو بہت کم لوگ فالو کر رہے ہوتے ہیں نا، تو جو آدھے کو فالو کر رہا ہے اس کا مطلب وہ آدھا دوسروں سے تو پھر بھی عقل مند ہونا چاہیے، لیکن وہ بھی پاگل ہوتا ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ آدھے کو فالو کرنا، آدھے کو نہ کرنا، یہ اتنا برا نہیں ہے۔ ایک چیز میں اسلام کی آدھی تعلیمات کو لینا، آدھی کو نہ لینا، یہ تباہ کر دیتی ہے انسان کو۔ سمجھ رہے ہو؟ یعنی ایک ہی حکم ہے، اس میں اسلام کی آدھی تعلیمات لی اور آدھی چھوڑ دی، تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ میں شادیاں کرتا رہتا ہوں، مثال اسی کی دے دیتا ہوں۔ آپ نے 4 شادیاں ہمارے بیان سے سیکھا اور آپ نے کہا میں 4 کروں گا، اسلام نے ترغیب دی ہے، لیکن عدل والی شرط اسلام سے بولو بھائی نہیں لی، تو یہ تو بالکل ہی بیڑا غرق کر دے گا کہ نہیں کر دے گا؟ یعنی اسلام سے کہ اسلام نے یہ بھی کہا نا کہ حقوق بھی ادا کرے، برابری بھی کرے، یہ والی شرط اسلام کی نہیں لی، شادیوں والی لے لی، تو یہ تو اسلام کا مذاق بنائے گا۔ اس سے تو بہتر ہے کہ نہ کرتا، بہتر کیا ضروری تھا کہ نہ کرتا۔ تو جب ایک ہی حکم میں آدھا اسلام لیا، اسی حکم میں پوری تعلیمات نہیں لی، تو پھر وہ واقعی پاگل ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ وہ پھر مروائے گا، بیڑا غرق کروائے گا، اپنا بھی، گھر والوں کا بھی، بچوں کا بھی، معاشرے کا بھی، پھر مذاق بنوائے گا وہ۔ تو ہم میں سے بہت سے لوگ جو دیندار ہوتے ہیں اور پاگل لگ رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ تو ہمیں اپنی کم علمی کی وجہ سے پاگل لگتے ہیں۔ پاگل ہم ہوتے ہیں، ہمیں لگتے وہ ہیں۔ جیسے کہ ہر دیندار، ہر لبرل آدمی کو پاگل لگ رہا ہوتا ہے، تو وہ تو خود پاگل ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ لگ رہے ہوتے ہیں پاگل۔ لیکن بعض دفعہ واقعی میں پاگل بھی ہوتے ہیں، حقیقت بتا رہا ہوں، وہ سچی مچی کے پاگل ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ آدھی چیز کو لے رہے ہیں، اسی حکم میں آدھے اسلام کو بولو بھائی نہیں لے رہے۔ پھر یہ لوگ دین کو بدنام بھی کرتے ہیں۔ یہ لوگ صرف داڑھی ہوتی ہے، ایک لباس لیبل لگا ہوا ہوتا ہے، اب داڑھی تو لے لی، وہ بھی ضروری ہے، داڑھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، لیکن اخلاق وہ نہیں لیے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ گڑ کھا رہا ہے اور گلگلوں سے پرہیز کر رہا ہے، یعنی گلگلے تو ذرا ہلکی چیز ہے نا، گلگلے پتہ ہے میٹھے پکوڑے، تھوڑا سا آپ کی آواز یہاں بھی آ رہی ہے، ٹھیک ہے، میٹھے پکوڑے جب چینی ڈال کے پکاؤ نا تو میٹھے پکوڑے کہلاتے ہیں، اس کو گلگلے کہتے ہیں، گلگلے۔ اس سے بھی پیٹ خراب ہوتا ہے کیونکہ تیل ہے، بیسن ہے، لیکن گڑ سے تو اور زیادہ خراب ہوتا ہے نا، گڑ تو بہت بھاری چیز ہے، گرم ہوتا ہے۔ تو اب یہ ایسا
ایسا مریض ہے جس کا پیٹ خراب ہے، یہ گڑ کھا رہا ہے، جب اس کے سامنے گلگلے رکھے گئے تو کہہ رہا ہے میرا پیٹ خراب ہے، ایکچولی آج میری طبیعت تھوڑی سی ناساز ہے۔ تو یہ کیسی ناساز ہے بھائی، تو گڑ کھا رہا ہے گلگلوں سے کیا کر رہا ہے؟ پرہیز کر رہا ہے۔ اسی کی ایک اور مثال دی جاتی ہے، بارش سے بھاگا پر نالے کے نیچے آگے کھڑا ہو گیا، بارش سے بھاگا کہ کہیں بھیگ نہ جاؤں، اور بھاگنے کے لیے کھڑا کہاں آگے ہوا ہے؟ پر نالے کے نیچے۔ تو یہی ہو رہا ہے آج کہ شریعت کے احکام میں ایک حکم کو لے لیا جو بہت زیادہ اہم تھا، یقیناً اس سے بھی زیادہ اہم حکم کو چھوڑ دیا۔ تو یہ ہو رہا ہے آج کل، اس کی وجہ ہے کم علمی، علم نہیں ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اللہ ان کی عمر برکت دے، ان کے حوالے سے کسی نے ایک بڑی پیاری مثال دی، فرمایا کہ ایک ہوتا ہے تفقہ، فقہ، ایک ہوتا ہے علم، اور ایک ہے حکمت۔ بڑی پیاری مثال دی، مجھے بڑی اچھی مثال لگی، میں نے کہا یہ بیان میں نقل کروں گا انشاءاللہ۔ فقہ کہتے ہیں سمجھ بوجھ، سینس جسے کہتے ہیں، اور حکمت اور دانائی اس سے بھی سینس، تو لازم ہے نا، واجب ہے کہ آپ میں فقہ ہو، سمجھ ہو۔ اور ایک ہے علم، یہ پہلا درجہ ہے، سب سے پہلے علم، پھر آتی ہے سینس، کھوپڑی بھی ہو، اور پھر حکمت اور دانائی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ڈسپرین جو ہے نا ایک ٹیبلٹ ہے، ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے کہ ڈسپرین سے سر کا درد ٹھیک ہوگا، یہ ڈاکٹر کو بھی پتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے کہ ڈسپرین کی گولی کھانے سے سر کا درد کیا ہو جاتا ہے؟ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بھائی جان ایک دفعہ نا قیامت آنے سے پہلے مجمع ضرور دکھا دینا بیان۔ ابھی دبئی میں بھی وہاں بھی لوگ، انڈیا کے لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی بندہ سامنے بیٹھا بھی ہوتا ہے، آج تک کہہ رہے ہیں کبھی نہیں دیکھا، کبھی بھی نہیں دیکھا۔ میں نے کہا ایک کیمرہ کہاں کس کس کو دکھائیں بھائی؟ تو ایک دفعہ میں نے کہا مرنے سے پہلے انشاءاللہ یا امام مہدی کے آنے سے پہلے ہم پبلک دکھائیں گے۔ وجہ اس کی یہ کہ کیمرہ تھوڑا سا گھما دیا نا، پھر 1 گھنٹہ لگے گا اس کو واپس اپنی جگہ پہ لانے میں۔ تو ایک دفعہ یہ نوٹ کر لے، امام مہدی کے آنے سے پہلے ایک دفعہ لازمی دکھانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا بات چل رہی تھی یار، ٹیکنیکل بات ہاں، ڈسپرین کی مثال دے رہا تھا کہ جو ڈسپرین ہے یہ سر کے درد کو ٹھیک کرتی ہے، یہ علم ہے، نالج کی بات ہے نا کہ بھائی ڈسپرین سے کیا ہوتا ہے؟ سر کا درد ٹھیک ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی مسائل، شریعت کے مسائل میں بھی ایسا ہی ہے کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے۔ اس سے اوپر کا درجہ ہے کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ ڈسپرین سر کا درد کیسے ٹھیک کرتی ہے، یہ ڈاکٹروں کو پتا ہوتا ہے، عام آدمی کو پتا نہیں ہوتا۔ یہ کیسے ٹھیک، اس میں کیا ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے سر میں درد ٹھیک ہو جاتا ہے، یہ ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے جس نے میڈیکل سائنس باقاعدہ پڑھی ہوتی ہے۔ تیسرا درجہ ہے حکمت، کہ کس نے سر کے درد کو ٹھیک کرنے کے لیے کتنی ٹیبلٹ کھانی ہے، کس کو ڈوز کتنی دینی ہے، دینی بھی ہے کہ نہیں دینی ہے۔ ہر سر کے درد کی، ہر آدمی جس کے سر میں درد ہو اس کو ڈسپرین نہیں کھلائی جاتی، اور جس کو کھلائی جاتی ہے تو سب کو ایک جیسی مقدار میں نہیں کھلائی جاتی۔ یہ کیا ہے؟ حکمت، یہ سینس سے اوپر کی چیز ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ کہ کس کو کتنی ٹیبلٹ دینی، کس کو کتنی ہے۔ اور انہوں نے فرمایا کہ یہ چیزیں کتابوں میں، یہ تیسری چیز کتاب میں نہیں ملتی، یہ ڈاکٹر کا تجربہ، اس کی اپنی عقل، خود بھی ڈسپرین کھا کے بیٹھا ہے یا بغیر ڈسپرین کے بیٹھا ہوا ہے، یہ سب چیزیں یعنی وہ کرتی ہیں۔ تو یاد رکھو اسی طرح دین کے معاملے میں بھی مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ نہ خود پتا ہے اور نہ ایسے پر اعتماد کرنے کے لیے تیار ہیں کہ جس کو پتا ہے، صرف ظاہری علم ہے، ظاہری علم، وہ یہ جائز ہے، وہ ناجائز ہے، یہ حدیث ہے، وہ فلانی آیت ہے، اور وہ پھر اس پہ فتوے بازی تھوپتے رہتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے ضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ اور دوسروں کو بھی گمراہ۔ علماء کو پتا ہوتا ہے، جن میں حکمت ہے، جن علماء میں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ حدیث اس موقع کے لیے نہیں ہے، اس کا کوئی غلط فائدہ اٹھائے گا۔ جیسے نا ڈسپرین تو ہے، سر کا درد تو ٹھیک کرتی ہے، مگر آپ کے لیے نہیں ہے۔ پیناڈول سے طبیعت ٹھیک ہوتی ہے مگر ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ تو ایسے بہت، ہر چیز ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا، بڑے وہ پریشان تھے کہ یار یہ کیا بات ہے، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کتے کو پانی پلانے پر ایک فاحشہ عورت کی مغفرت کر دی۔ کتے کو پانی پلانے پر مغفرت، سوال زندگی گناہ ایک کتے کو پانی پلانے پر کیا کر دیا۔ اور دوسری طرف حدیث میں آتا ہے کہ ایک بلی کو بھوکا مارنے پر ساری نیکیاں، ارے وہ مشہور حدیث ہے نا، ایک عورت نے بلی کو باندھ دیا، نہ کھلاتی تھی نہ پلاتی تھی، وہ بلی بھوک سے تڑپ تڑپ کے مر گئی، اللہ نے اس کو عذاب میں ڈال دیا، ساری نیکیاں ضائع ہو گئی۔ ایک
اب وہ پریشان کہنا یار وہ تو بس گویا وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے ادھر تو ایک اندھی ہے، بس اللہ جس کو چاہے اٹھا کے جنت میں ڈال دے، جس کو چاہے اٹھا کے بخشش پہ آئے گا تو ہماری ایک نیکی قبول کر لے گا، اور اگر اس نے عذاب ہی دینا ہوگا تو ہماری ساری نیکیاں دھری کی دھری، کوئی ایک گناہ پکڑ کے ہمیں کیا کر دے گا؟ جہنم میں۔ تو ان کے لب و لہجے سے لگ رہا تھا کہ عمل سے کیا ہو رہے ہیں، وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ یہ حدیث ان میں عمل کا جذبہ کم کر رہی ہے کہ یار ادھر کا تو کوئی لا نہیں ہے، قانون نہیں ہے، بس۔ پھر انہوں نے قرآن کی آیت جو پڑھی، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ فرماتے ہیں جس کو چاہوں گا معاف کروں گا، جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا۔ تو جب وہی اسی پر ہے تو ہمارا عمل کس کام کا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ آ رہا ہے نا سمجھ میں؟ الحمدللہ۔ تو یہ وہی ہے، علم ہے، حکمت نہیں ہے۔ اصل میں یہ وہی ڈسپلن کی گولی ہے نا، جس کو نہیں کھانی تھی اس نے کھا لی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جس کو نہیں کھانی تھی اس نے کھانی۔ تو فائدے کے بجائے کیا ہو رہا ہے؟ ایک آدمی کا خون ویسے ہی بہت پتلا ہے، وہ بالکل پانی کی طرح خون ہے، وہ ویسے ہی مرنے والا ہے، اس کو ڈسپلن کھلاؤ گے تو اور کیا ہو جائے گا؟ مطلب وہ تو مر جائے گا۔ جو حدیث کی جو جانتے ہیں وہ بتاتے ہیں، کسی حکمت والے سے پوچھیں وہ تو وہ کہے گا کہ بھائی دونوں یہ حدیثیں عمل میں اور بڑھانے کے لیے ہیں، عمل کو کم کرنے کے لیے نہیں ہے۔ صحابہ اس حدیث کو سن کے ان کا عمل کا جذبہ بڑھا تھا، کم نہیں ہوا تھا۔ کیسے؟ ایک حدیث جو ہے وہ گناہگار کو سنانے کی ہے، ہم وہ نیک لوگوں کو سنا دیتے ہیں۔ ایک نیک لوگوں کو سنانے کی ہے، وہ ہم کس کو سنا دیتے ہیں؟ گناہگاروں کو۔ جس کی جو اس کے سامنے پیش کرنے کی، جیسے شوگر کا مریض ہے اس کے سامنے پیش کرنے کی ڈش تھی کریلے، ہے بھائی، اور ایک آدمی میں فیٹ ہے ہی نہیں، شوگر بھی نہیں ہے، وہ بیچارہ شوگر کی کمی سے مر رہا ہے، اس کے سامنے رکھنے تھے لڈو، تو جس کے سامنے لڈو رکھنے تھے اس کے سامنے رکھ دیا کریلے۔ وہ پہلے ہی شوگر لیول کم ہے، وہ کریلے کھائے گا تو انا للہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور جس کو کھلانے تھے لڈو اس کو کریلے کھلا دیا، اور جس کو کریلے کھلانے تھے اس کو کیا کھلا دیا؟ لڈو۔ دونوں کا انا للہ، کیا خیال ہے بھائی؟ انا للہ ہو جائے گا دونوں کا۔ تو یہ جو حدیث ہے نا کہ فاحشہ عورت نے کتے کو پانی پلایا اور اللہ نے بخش دیا، ایک روایت میں مرد آتا ہے مرد نے پانی پلایا، بہرحال جس نے بھی پلایا گناہگار تھا، اللہ نے اس کو بخش دیا۔ یہ اصل میں گناہگار کے سامنے پیش کرنے کی حدیث ہے، اور ہر گناہگار کے سامنے نہیں، وہ گناہگار جو اب اس نا امیدی میں آ گیا ہے اور اب وہ نیکی کرنے کے لیے تیار ہے ہی نہیں۔ وہ کہہ رہا ہے یار میرے تو اعمال میں گناہ ہی گناہ ہے، میں نے اگر ایک نیکی کر لی تو مجھے کیا ہو جائے گا؟ میں کون سا جنت میں جاؤں گا؟ تو اب چھوڑو، میں باقی زندگی بھی کس میں گزارتا ہوں؟ گناہ میں۔ تو اس کو بتایا جا رہا ہے بھائی بعض مرتبہ، ہمیشہ نہیں، ایک نیکی کام آ جاتی ہے۔ تو اس لیے نیکی کا کوئی موقع اگر میسر ہے تو ہاتھ سے جانے نہ دو۔ تو وہ عمل پہ آئے گا یا پیچھے ہٹے گا؟ آ رہا ہے عمل پہ۔ تو اس کو یہ بتایا گیا بعض دفعہ ایک نیکی پہ بخشش ہو جاتی ہے تو اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرو، یہ تو بخشش کا چانس اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ تو اس کو ادھر لایا جا رہا ہے۔ اور جو نیکی کرنے والے ہیں بعض دفعہ وہ اترانے لگتے ہیں، تکبر میں آ جاتے ہیں، یار ہمارے اعمال میں تو کوئی گناہ ہے ہی نہیں، ہم تو سیدھا بغیر حساب کتاب کے جنت میں۔ تو اب جب بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے تو ہم نے 2-4 گناہ کر لیے تو کیا ہوگی؟ ہم نے اگر اس کی جیب سے پیسے نکال لیے، ہم نے تو سارے ماشاءاللہ وراثت بھی نہیں کھائی کسی کی، اور سارے ہمیشہ ایک نمبر رہے۔ آج اگر ہم نے کسی کو چونا لگا دیا، 150 روپے پان گٹکے کسی کی کھا لیے، آج ہم نے اگر ایک دفعہ سٹا لگا لیا تو 2-4 گھونٹ پی لیے تو کیا ہو گیا؟ دنیا تو بالٹیوں کی بالٹیاں پی جاتی ہے، آج ہم بھی ذرا 2-4 سے کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں نا لوگ، اے بھائی 2 گھونٹ پینے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک دفعہ پائپ کے نیچے ہم اگر بیٹھ کے تھوڑا سا ہیروئنچیوں کے ساتھ انجوائے کر لیا تو کیا ہو گیا؟ تو ان کو بتایا جا رہا ہے، یہ کسی پہ ظلم کر لیا، کسی جانور کو بلا وجہ مار دیا، تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ بھائی تمہیں اللہ نے نیکی کی توفیق دی ہے نا، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو، اسی پہ قائم رہو، یہ سوچ کے گناہ مت کرو کہ ہمیں کیا ہوگا۔ بعض دفعہ ایک گناہ بھی، بعض دفعہ، ہمیشہ نہیں ہوتا، بعض دفعہ ایک گناہ وبال جان بن جاتا ہے، جیسے اس شخص کا بن گیا، اس عورت کا بن گیا جس نے بلی کو باندھ کے بھوکا رکھا۔ تو اب صحابہ جب یہ حدیث سنتے تھے تو ان میں عمل کا جذبہ بڑھتا تھا، اور ہم جب سن رہے ہیں اب جب یغفر لمن یشاء، جس کو چاہے گا بخش دے گا، یہ تو معاملہ خراب ہو گیا۔ تو اصل میں حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ ایک نیکی پہ اللہ بخش سکتے ہیں تو بار بار نیکیوں پہ کیوں نہیں بخشیں گے؟ اور ایک گناہ پہ اللہ برباد کر سکتے ہیں تو بار بار گناہ کرو گے تو برباد کیوں نہیں ہوگے؟ تو مطلب یہ کہ جو نیکیاں کر رہا ہے وہ کرتا چلا جائے، اور جو گناہ کر رہا ہے وہ گناہ سے بچنے کی کوشش کرے۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی بات؟ اور معاملہ ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟
الٹا ہو رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کی رحمت کی حدیثیں گناہگاروں کو سنائی جا رہی ہیں جو توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. حالانکہ وہ ان کے لیے تھوڑی ہیں، ان کے لیے تو عذاب کی وعیدیں ہیں. یہ جو آتا ہے نا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، یہ ان کے لیے ہے جن کا آگے قرآن میں تذکرہ ہے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ کہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ. وَأَسْلِمُوا لَهُ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو. ایسے گناہگاروں کو کہا جا رہا ہے کہ اب آ جاؤ، اب اللہ کی طرف آ جاؤ، ماضی کو بھول جاؤ. اور ہمارے ہاں جو آیت بتائی جاتی ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، یہ ان لوگوں کو جو گناہ کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرنے کا پروگرام ہے، کرتے رہو، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. یہ تو غلط ہے، یہ کہاں کی کہاں لگا دی. تو دین جو ہے نا، پورے دین پر انسان چلے تو پھر انشاءاللہ پھر وہ پاگل نہیں کہلائے گا. اور اگر پھر ایسے شخص کو کوئی پاگل کہے گا تو خود پاگل ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم میں سے بہت سے لوگ آدھے پہ چل رہے ہیں، آدھے پہ نہیں چل رہے. دوسری ایک اہم ترین بات یاد رکھیں، یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں کسی کی جو برائی ہے نا، برائی اس کو ناپنے کا وہ معیار نہیں ہے جو اللہ اس کے رسول کا معیار ہے. ہمارے ہاں جرم کو ہر انسان اخپل طریقے سے ناپتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس کی قیمت لگاتا ہے کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ یہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں. دیکھیں، کسی بھی ہر ملک میں سگنل توڑنے کا جرمانہ الگ ہے. ایسا ہی ہے نا، پاکستان میں اگر آپ سگنل توڑے تو چالان الگ قسم کا ہوتا ہے. دبئی میں توڑ دیں تو بیڑا غرق ہو گیا آپ کا. امریکہ میں توڑ دیں تو الگ سزا ہے. ہر ملک میں بندہ مارنے کی الگ سزا ہے. ہر ملک میں بندہ مارنے کی الگ سزا ہے. رشوت کی الگ، ہر ملک کی الگ سزا. تو ہر کنٹری نے، ان کی اسمبلی نے یا ان کے جو قانون دان لوگ ہیں، انہوں نے اپنے لحاظ سے جو ہے نا جرم کو ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ بھئی یہ والا جرم جو ہے یہ اتنا بھاری ہے اور اس کی سزا اتنی ہوگی. تو ان کے جو بھی ماہرین ہیں وہ بیٹھتے ہیں، بھئی سگنل توڑا تو اس کا مطلب یہ لوگوں کی جان سے کھیل رہے ہیں. لوگوں کی جان سے کھیلنے کا مطلب بندہ بھی جا سکتا تھا، بندہ بھی جا سکتا ہے، اس کا مطلب یہ چھوٹا موٹا جرم نہیں ہے، لہٰذا اس پہ اتنا بھاری بھرکم جرمانہ ڈال دیتے ہیں کہ وہ آدمی کہتا ہے دوبارہ نہیں توڑوں گا کبھی. اور بعض لوگ دوسرے اسٹائل سے سوچتے ہیں کہ بھئی سگنل توڑا ہے تو بندہ تھوڑی توڑا ہے، بندے کو تھوڑی مارا ہے، اور اس کی نیت بھی نہیں تھی اور مرا بھی نہیں بندہ، یا تو مر جاتا بندہ تو توڑ کے بھاگا ہے نا، تو ٹھیک ہے 50 روپے لو، نکلو یہاں سے. تو یعنی ہر آدمی اپنے حساب سے. تو آپ جس کی ریاست میں ہوتے ہو اس کے قانون کے حساب سے جرم کو تولتے ہیں، وہاں کے قانون کے حساب سے. تو اسی طرح یاد رکھیں، یہ زمین کس کی ریاست ہے؟ اللہ کی. تو جب اللہ کی نافرمانی ہوگی تو اس جرم کو اسی حساب سے تولا جائے گا. اللہ نے اس کو کتنا بڑا جرم قرار دیا ہے، اس کو اخپل طریقے سے بولو نا بھائی، نہیں تولا جائے گا، اس کو اپنے حساب سے تولا جائے گا، یعنی اللہ کے حساب سے. آپ اگر کسی کا مال چھینتے ہیں، کسی کا پیسہ چراتے ہیں، وہ 100 روپے ہیں، جرم ہے. 1 لاکھ روپے چرائے، بڑا جرم. لیکن اگر آپ سگے بھائی یا سگی بہن سے اس طرح دھوکہ دیتے ہیں تو ہیں وہ لاکھ روپے، مگر اللہ کے ہاں یہ جرم بڑا ہے، دگنا جرم ہے، رشتہ داری توڑنے کا بھی اور پیسے چرانے کا بھی. حالانکہ دنیا میں سزا دونوں کی ایک جیسی. کیا خیال ہے بھائی؟ ایک جیسی سزا ہے. آخرت میں ایک جیسی نہیں ہے، آخرت میں ایک جیسی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں رشتہ داروں کا حق عام لوگوں سے بولو بھائی زیادہ ہے. اسی طرح ایک اور اہم بات یاد رکھیں کہ جب ہم کسی کے ذاتی گناہ کی وجہ سے برا کہتے ہیں تو لبرل لوگ، جو لبرل سے میرے کو نا نام لحاظ لبرل جو بنتے ہیں، ہم بڑے فنٹر بنتے ہیں نا، لیکن کام ان کے عقل والے نہیں ہیں، یعنی شو یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی عقل پہ چلتے ہیں. میں نے ایک بیان میں لبرل کا بتایا تھا نا، لبرل اصل میں تو انگلش میں ایک اچھا لفظ ہے. اس لحاظ سے صحابہ کرام لبرل تھے، کیونکہ صحابہ کرام نے عقل کو فالو کیا، معاشرے کو فالو نہیں کیا. عقل نے بتایا کہ سچے نبی ہیں تو پھر انہی کے پیچھے چلو. تو اس لیے یہ لبرل کے ساتھ میں نام نہاد لبرل لگایا کروں گا، ٹھیک ہے نا، جو بنتے ہیں یا اصطلاح میں جن کو لبرل کہا جاتا ہے. تو کیا کہہ رہا تھا یار، ایک تو دماغ میں بہت گھوم رہا، تھکاوٹ بہت ہے نا، وہ بتا تو رہا تھا. یہ نہیں یہ اہم بات کیا تھی، جلدی بتاؤ، وقت کم ہے یار. عجیب اتنی اہم ٹیکنیکل قسم کی بات آئی تھی دماغ میں. جی آپ بتا رہے ہیں؟ جی بتا نہیں رہے کیا اتنی اہم بات آئی تھی؟ دیکھو کدھر سے کدھر نکل گئی. بات کر کے آ رہا تھا. ہاں، اپنے حساب سے ہر آدمی جو ہے نا اپنے حساب سے طے کرتا ہے کہ اس جرم کی نوعیت کتنی ہے. ہاں، اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کچھ جرائم ایسے ہیں کہ جو بے دین لوگ ہیں، جو لبرل لوگ ہیں، وہ اس کو جرم کہتے ہیں اپنے حساب سے. مثال کے طور پر معاشرے میں کوئی بے حیائی کرے، کوئی زنا کرے، کوئی بدکاری کرے، تو لبرل لوگوں کے ہاں یہ جرم اس وقت ہے کہ جب کلچر اسے قبول نہ کرتا ہو. اگر کلچر اس کی اجازت دیتا ہے تو پھر بے حیائی کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں ہے. مثال کے طور پر
امریکہ میں اگر کوئی بوائے فرینڈ رکھتا ہے، کوئی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ رکھتی ہے، کوئی جرم نہیں ہے، کیونکہ سوسائٹی اس کی اجازت دیتی ہے۔ ہمارے کنٹری میں اگر کوئی اس طرح سے رکھے گی تو لوگ اس کو برا کہیں گے۔ جو لبرل لوگ ہیں وہ کیوں برا کہیں گے کہ بھئی ہماری سوسائٹی اس کو قبول نہیں کرتی، یہ غلط حرکت ہے، یہی ہوگا نا، اس سے آگے نہیں ہوگا۔ تو جو سوسائٹی کو اصل سمجھتے ہیں وہ تو پھر سوسائٹی کی کسوٹی سے پرکھتے ہیں کہ اس سوسائٹی میں یہ جرم کتنا بڑا سمجھا جاتا ہے۔ یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے، اس کو اچھی طرح کھوپڑی میں بٹھا لو۔ یہ بڑے مسائل پیدا کر رہی ہے یہ چیز، نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت فسادات ہو رہے ہیں۔ تو جو دین کو نہیں مانتے وہ سوسائٹی کی کسوٹی پہ پرکھتے ہیں کہ یہ جرم ہے بھی یا نہیں ہے تو کتنا بڑا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہم جو مذہب کو فالو کرتے ہیں ہم سوسائٹی کو زیادہ لفٹ نہیں کراتے، ہم اصل میں کس کو لفٹ کراتے ہیں؟ سب سے پہلے کہتے ہیں اسلام کیا کہتا ہے۔ تو یاد رکھو جب اسلام کی کسوٹی پہ پرکھ کے کسی کو مجرم کہا جائے گا تو پھر جب تک اسلام اسے مجرم کہے گا کہیں گے، جب اسلام مجرم کہنے پر پابندی لگا دے گا تو آپ اس پہ وہ مجرم بولو بھائی نہیں کہہ سکتے۔ اسی سے یہ، اور اسلام نے کیا کہا ہے کہ جو شخص توبہ کر لے، کتنے بڑے بڑے گناہ ہوں اس کی زندگی میں، جب توبہ کر لی اب آپ اس کے ماضی کی وجہ سے اسے مجرم بولو بھائی نہیں کہہ سکتے۔ کتنے بڑے جرائم کیے اس نے، جب توبہ کر لی تو کیا ہے؟ معاف۔ رہی یہ بات کہ سچی توبہ کی ہے یہ جھوٹی، عین ممکن ہے جھوٹی توبہ کر رہا ہو، اس کے بارے میں اسلام نے بتا دیا، صاف بتا دیا کہ ہم ظاہر کے مکلف ہیں، دل چیر کے دیکھنے کے مکلف نہیں ہیں۔ اب میں حیران ہوتا ہوں بہت بعض لوگوں سے، ماضی میں بڑے بڑے گناہ ہوئے، زنا ہوا، ان کی تصویریں وائرل ہو گئیں، یہ ہو گیا، وہ کہہ رہے ہیں بھائی میں توبہ کر لی میں نے، لوگ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ نہیں یہ جھوٹ ہے، یہ تو اپنے یوں کرنے کے لیے، تو یوں کرنے کے لیے، تو ایسے کرنے کے لیے، ویسے بھائی جان آپ کیسے کہہ سکتے ہو؟ آپ تو اللہ کی وجہ سے مجرم کہہ رہے ہو نا اس کو، تو اسی وہ اللہ باپ کو مجرم کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے اس کو تانا دیا یا اس کی توبہ میں تم نے یہ کہا کہ یہ جھوٹ ہے۔ یہ ابھی ماضی میں کوئی اداکارہ کے بارے میں تو سفر پہ تھا تو بہت سے لوگوں کی کالز آئی کہ کسی کی فوش تصویریں آ گئی ہیں، وہ بیچاری رو رو کے اعلان کر رہی ہے غلط ہو گیا، یہ ہو گیا، فلانا ہو گیا، ڈمکانا ہو گیا، میں معافی چاہتی ہوں، اللہ بھی معاف کرنے والا ہے، یہ کر رہے ہیں۔ اور لوگ پھر بھی نیچے کمنٹس کر رہے ہیں کہ یہ رہنا ایسے ہی ہے، اور اس کو چسکے لے لے کے پھیلا رہے ہیں ان ویڈیوز کو۔ میں نے وہ ویڈیوز الحمدللہ نہیں دیکھی، اس لیے کہ دیکھنا گناہ ہے ان چیزوں کا۔ کسی نے جب کہہ دیا کہ بھائی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اس کا مطلب اب وہ اس کو وائرل کرنا وہ پسند نہیں کرتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، وہ نہ پسند کرتا ہے نہ کرتی ہے۔ تو اب آپ کے لیے دیکھنا جائز، بھئی ایک آدمی کی قابل اعتراض حالت میں ویڈیو آ گئی، اس کو احساس ہوا غلط ہے، اب وہ پابندی لگا رہا ہے، تو آپ کے لیے دیکھنا جائز ہے بھائی بولو؟ ایک آدمی واش روم میں نہا رہا ہے، کنڈی لگانا بھول گیا، تو آپ کے لیے دروازہ کھول کے دیکھنا جائز ہے؟ اب آپ کو تم نے کنڈی کیوں نہیں لگائی، تم نے کنڈی کیوں نہیں لگائی، یا چلو جان کر نہیں لگائی کنڈی اس لیے کہ وہ بہت ہی ماڈرن تھا، وہ کہہ رہا یار کنڈی منڈی کیا چھچوری حرکتیں، کنڈی لگائے گورے کی طرح نہ ہو کہ دیکھ لیا تو کیا ہو گیا۔ نہاتے نہاتے اس کو توبہ کی توفیق ہوگی کہ یار اتنا بھی ماڈرن بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب آپ اس کی توبہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، وہ کہہ رہا بھائی میں توبہ کر جاؤں گا، آپ کو نہیں، میں تو دیکھوں گا، میں تو کھڑکی سے جھانک کے دیکھوں گا، میں تو روشن دان سے جھانک کے دیکھوں گا۔ تو اس کا مطلب اس سے پہلے تو وہ برا تھا، اب اس عمل کے بعد جب آپ اس کی ویڈیو دیکھو گے یا آپ اس کو جھانک کے دیکھو گے تو کون برا ہے؟ اب آپ برے ہو۔ یہ بہت بڑی مسٹیکس ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں، لوگ دلوں کو ٹٹولنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سچی توبہ ہے یا جھوٹی توبہ۔ وہ بھائی ہمیں سچی جھوٹی میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ دیکھو کیا نبی کے دور کا واقعہ صحیح حدیث میں ملتا ہے کہ غیر مسلم مقابلے کے لیے آئے اور جب صحابی کی تلوار ان کے گردن پہ پڑنے والی تھی نا، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، صحابی رسول نے گردن اڑا دی، مار قتل کر دیا۔ بعد میں جب صحابہ نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ انہوں نے ان کو قتل کیا حالانکہ یہ کلمہ پڑھ چکے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ انہوں نے تو موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غضبناک ہوئے، فرمایا ہلا شققت قلبا، تم نے اس کے دل کو چیر کے کیوں نہیں دیکھا؟ دل کو چیر کے دیکھتے کہ دل سے پڑھ رہا ہے یا اوپر سے پڑھ رہا ہے، پھر فیصلہ کرتے نا۔ دل چیرنا تمہارے اختیار میں ہے نہیں، تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا ہے؟ کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے، بار بار یہ الفاظ ہو رہے ہیں ہلا شققت قلبا، ہلا شققت قلبا۔ اب دیکھو یہاں تو 99.9% انسان کا دماغ اسی طرف جاتا ہے کہ موت کے ڈر ہی سے پڑا ہے۔ ارے بھائی سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اتنے دنوں سے کہاں تھے بھائی، کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ پھر میدان جنگ جب دونوں طرف صفیں تھی اس وقت پڑھ لیتے، اور پھر جب لڑائی شروع ہوئی اس وقت پڑھ لیتے، جب تک بالکل اسی وقت جب میری تلوار کی زد میں آ گئے۔ تو بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ
موت کے ڈر سے پڑا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا نا نا، ہم دل کو کاٹ کے دیکھنے کے مکلف نہیں ہیں۔ تو یاد رکھو کسی کے گناہ پہ چسکے نہ لیا کریں، جو چسکے لے رہے ہوتے ہیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تظہر الشماتۃ لاخیک، اپنے مسلمان بھائی یا مسلمان بہن بھی اس میں داخل ہے، ان کے کسی برائی کو دیکھ کے عار نہ دلایا کرو، خوش نہ ہوا کرو۔ شماتہ کہتے ہیں کسی کو مصیبت میں دیکھ کے خوش ہونا۔ فرمایا اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے، آگے حدیث کے مکمل الفاظ ہیں، کہ اللہ اسے اس برائی سے بچا لے اور تمہیں مبتلا کر دے، اگلا نمبر تمہارا ہوگا۔ پھر چسکے لے رہے ہوتے ہیں، توبہ ماننے قبول کرنے کے لیے تیار ہے ہی نہیں، ہر چیز کی تعویل۔ بھائی کوئی کہہ رہا ہے کہ مجھ سے گناہ ہوا تھا، اس کی تصویریں وائرل ہو گئی، بھائی میں نے توبہ کر چکا ہوں، چھوڑ چکا ہوں، اپریشیٹ کرنا چاہیے نا، چلے جی ماضی میں جو ہو گیا اللہ نے آپ کو توبہ کی توفیق دی، ماشاءاللہ بہت اچھا۔ نا نا نا، اب ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے، ابے بعد میں سب یہی بولتے ہیں، ابے سب یہی۔ او بھائی اگر حقیقت میں بھی جھوٹی توبہ کی ہے، آپ کو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اس کی حقیقت میں جانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے، آپ نے یہی بولنا ہے بھائی سچی توبہ ہے، آپ نے یہی بولنا ہے، وہ اللہ جانے، وہ بندہ جانے، وہ اس کا آپس کا آخرت کا معاملہ ہے۔ یہ ان گناہوں کے معاملے میں جو جس کسی کے نجی گناہ ہوتے ہیں، ہاں حق دبایا ہوا ہے کسی کا، سمجھ رہے، وہ حق بہرحال دینا پڑے گا۔ یہ کوئی قومی مجرم ہے، ایسے جرائم کر کے بیٹھا ہے کہ اس کو معاف کر دیا تو اس کا دوبارہ نقصان امت کو ہوگا۔ جیسے ڈاکو کی بھی ہمیں قرآن میں مثال ملتی ہے، ڈاکو جو ہے نا، ڈاکو، اب ایک آدمی نے درجنوں لوگوں کو قتل کر دیا اور پکڑائی میں نہیں آ رہا تھا، اب پکڑائی میں آیا تو کہہ رہے بھائی میں تو توبہ کر چکا ہوں۔ ہم کہتے چلے چکے، آپ ایکچولی 25-30 بندے مار دیے آپ نے، اور آپ نے کروڑوں روپے کھا لیے اور غریبوں کی زکات بھی کھا لی، تو ہم نے جی مفتی صاحب کا بیان سنا ہے کہ جو توبہ کر لے تو اس کے ظاہر کو قبول کرنا چاہیے، تشریف لے جائیے۔ بلکہ توبہ کے 2 ہار بھی اس کے گلے میں ہم نے پہنا دیا اور نام بھی رکھ دیا توبہ خان، کہ بھئی ٹھپا لگ جائے کہ بھئی یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، بڑا اچھا ملک ہے، دوبارہ 5-6 بندے مار دیے اس نے، اور یہ کیا اور وہ کیا، پھر پکڑائی میں آ گیا، پھر کہہ رہا ہے بھائی میں نے کیا کر لیا ہے، توبہ کر لیے۔ تو یہ ان جرائم کے بارے میں نہیں ہے، اس لیے کہ ایسے لوگوں کو چھوڑنے میں نقصان کس کا ہے، لوگوں کا۔ تو یہاں کے بارے میں دوسری حدیث ہے، لا یلدغ المؤمن من جوہر مرتین، مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا۔ یہاں عقل مندی دکھانی ہے، ایک ہے کسی کا نجی معاملہ، وہ کیا کر رہا ہے، زنا کیا اس نے، بے حیائی کی، شراب پی، اس کا نجی معاملہ ہے، اس گناہ پہ پردہ ڈالنے کا حکم ہے، اور اگر پکڑا جائے توبہ کا اعلان کرے تو توبہ کو ماننے کا حکم ہے۔ 100 دفعہ توبہ کرے، 100 دفعہ توڑے، 101ویں دفعہ میں توبہ کرے گا تو ہمیں پچھلے 100 کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے، ہمیں اس میں بھولنا ہے۔ 100 دفعہ پکڑا گیا، 101 دفعہ میں توبہ کر رہے ہیں تو ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم 101ویں دفعہ بھی کہیں سچی توبہ کر رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ لیکن جو ایسے جرائم ہوتے ہیں جس سے معاف کرنے میں لوگوں کا نقصان ہے، تو اس میں شریعت میں یہ پھر نہیں ہے، اس میں یہ کہ ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسے جاتے۔ وہاں دوسری حدیث ہے، میں اکثر سناتا رہتا ہوں، ایک جاسوس پکڑا گیا غیر مسلموں میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس کو قتل کر دو، اس نے کہا یا رسول اللہ میری بیٹیاں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترس کھا کے اس کو چھوڑ دیا۔ دوبارہ پکڑا گیا، حالانکہ اس کو چاہیے تھا اب جاسوسی نہ کرتا، جاسوس تو لوگوں کو قتل کروا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ جب پکڑا گیا نبی کے سامنے لایا گیا، اس نے پھر کہا میری 6 بیٹیاں تھیں غالباً ان کی، تو آپ نے فرمایا لا یلدغ المؤمن من جوہر مرتین، مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا۔ اب نہیں، جو سیاسی لیڈر ہوتے ہیں نا جو کرپشن میں پکڑے جائیں، کرپٹ ترین ہو، وہ دوبارہ ووٹ مانگے اور کہ میں نے کرپشن سے توبہ کر لی، بولے بھائی ہمیں نہیں پتا آپ نے کیا کہ نہیں کیا، اللہ معاف کر دے گا، ہم دوبارہ آپ کو ووٹ دینے کی جسارت نہیں کر سکتے، بھائی ہم نے ایک دفعہ بھگت لیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں نہیں ہے، تو ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے نا، میں نے بتایا نا ڈسپلن کس کو کھلانی ہے کس کو نہیں کھلانی، کس کو کریلے کھلانے ہیں کس کو لڈو کھلانے ہیں، کس کا شوگر لیول اوپر لے جانا ہے کس کا نیچے لے کے آنا ہے۔ اب ایسا نہ ہو شوگر کے مریض کریلے کھانا شروع کر دیں جا کے، یہ ایک مثال دے رہا ہوں، جو بھی کھانا ہے ڈاکٹر سے پوچھ کے کھائیں، ٹھیک ہے، تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، پھر بھی آرام نہ ہے قریبی معالج سے رجوع کریں۔ تو اب ڈاکو کے بارے میں مثال دے رہا تھا، دیکھیں کیسی شریعت نے حکم دیا ہے، فرمایا کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض۔ اب حدیث آیت نمبر تو میں پیش نہیں کر رہا، تو پوری آیت پڑھ رہا ہوں، او ينفوا من الارض، فرمایا کہ جو لوگ زمین میں فساد میں چاہتے ہیں کہ ان کا فساد یہی ہے، ایک ہوتا ہے چور جس کو عربی میں سارق کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ سارق۔ وہ جب پکڑا جائے اور عدالت میں ثابت ہو جائے کہ اس نے چوری کی ہے
تو شریعت کیا کہتی ہے؟ اس کا ہاتھ کاٹ ڈال۔ وہ کہ میں توبہ کرتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں، ٹھیک ہے، آخرت میں معاف ہو جائے گا، دنیا کی سزا جاری ہوگی۔ کیونکہ ہم اگر ابھی آپ کو چھوڑ دیں تو پھر پتہ نہیں آپ نے دل سے کیا یا اوپر سے کی ہے، تو ایسا نہ ہو دوبارہ چوری کریں تو ہم پبلک کو آپ کی بھینٹ نہیں چڑھا سکتے، آپ کے توبہ کی بھینٹ، صحیح ہے نا؟ دل کا حال اللہ ہی جانتا ہے۔ جب تک گرفتار نہیں ہوئے تو ٹھیک ہے، پکڑے گئے ہو اور ثابت ہو گیا تو ہاتھ کٹے گا۔ تو چونکہ یہ ایک قوم کا مجرم ہے نا، تو اسی طرح ایک ہوتا ہے ڈاکو۔ چور میں اور ڈاکو میں کیا فرق ہے؟ چور چپکے سے مال لیتا ہے اور پتلی گلی کو تلاش کرتا ہے، چپکے سے بھاگوں۔ ڈاکو ہمیشہ چوڑی گلی سے آئے گا، وہ ایسا نہیں آئے گا یہاں سے نکلو، ادھر سے لوٹے میں سے نکل کے آیا، ادھر سے لیٹرین میں دریافت ہوا، یا وہ گھر میں شادی میں گئے ہوئے ہیں تو ادھر سے چپکے سے پھلانگ کے آیا اور پھر یوں کھڑکی سے ہاتھ ڈال کے گھڑی نکل، ایسا نہیں کرتا، وہ آتا ہے بندوق لے کے۔ تو یہ بڑا مجرم ہوا نا، کیا خیال ہے بھائی؟ وہ آتا ہے بندوق لے کے، اس کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں اور وہ بندے مارنے میں آر محسوس۔ چور تو اپنی جان بچا کے بھاگنے کی فکر میں ہوتا ہے، اس کے یعنی ایک گولی ٹرائگر جو ہے نا اس کے ہاتھ پہ ہوتا ہے، چند پیسوں کے پیچھے لوگوں کی جان لے لیتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ، ان کی بھی توبہ قبول ہے، بشرطے کہ گرفتاری سے پہلے توبہ کر لیں۔ اگر یہ ڈاکو گرفتاری سے پہلے توبہ کر لے، اور علماء کہتے ہیں توبہ صرف زبان سے نہ کرے بلکہ اس کے عمل سے بھی لگے کہ یہ توبہ کر چکا ہے، عملی طور پر اس کے آثار ظاہر ہوں کہ بھائی اب اس کا اٹھنا بیٹھنا ڈاکوؤں میں نہیں ہے، نماز روزے کا ماشاءاللہ پر معاشرے کے ایک شریف انسان اب لگ رہا ہے، پرانی زندگی چھوڑ دی ہے، تو بھی اللہ فرماتے ہیں کہ اس پر اب ڈاکو کی سزا نافذ نہیں ہوگی۔ اور ڈاکو کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں، دائیں ہاتھ اور بایاں پاؤں، اور سولی پہ لٹکا دیا جائے، اور ایسی جگہ لٹکایا جائے جو پبلک پلیس ہو۔ اسلام میں بند کمرے میں پھانسی کا تصور نہیں ہے، یہ غیروں سے آئی ہے۔ اسلام میں بند کمرے میں کوئی سزا نہیں ہے، جو ہے کھلے عام ہے، سمجھ رہے ہو؟ اسلامی سزائیں کھلے عام ہوتی ہیں تاکہ پبلک ڈرے۔ بند کمرے میں اس بیچارے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا پتا کسی کو، تو یہ پھانسی میں لٹکا کے اس کی زبان باہر نکل آتی ہے، اتنی شدید تکلیف ہوتی ہے، عبرت لوگوں کو نہیں ہوتی۔ اسلام نے کہا کھلے عام گردن اڑاؤ، تکلیف مجرم کو نہیں ہوگی، وہ تو گیا دنیا سے۔ کیونکہ سب سے آسان موت کیا ہے؟ گلے کی رگیں کٹ جانا۔ سب سے آسان موت کیا ہے؟ گلے کی رگ کٹ جانا۔ کیونکہ جب تلوار لگتی ہے نا تو وہ جو دماغ اور جو باڈی کا کنیکشن ہے نا وہ سب سے پہلے کٹتا ہے۔ جب کنیکشن ہی ختم ہو گیا تو درد کا احساس ختم۔ اب باڈی تڑپتی بہت ہے، بلڈ نکلتا ہے، وحشت بہت ہوتی ہے، لیکن مجرم کو تکلیف نہیں ہوتی، بس مجرم کو یہ نقصان ہوا زندگی سے محروم۔ لیکن پبلک کو عبرت ٹھیک ٹھاک حاصل ہوتی ہے۔ وہ جب دیکھتے ہیں نا سر ادھر پڑا ہوا ہے اور دھڑ ادھر تڑپ رہا ہے۔ وہ ایک صاحب نے سعودی عرب میں اپنی آنکھوں سے دیکھا، پہلے جب بہت زیادہ قصاص کے واقعات ہوتے تھے، اچھا خاصا صحت مند آدمی تھا، کہہ رہے میں نے سعودی عرب میں ایک کی گردن اڑاتے ہوئے دیکھ لیا جلات کو، کہہ رہے 2 گھنٹے میں اپنی جگہ کھڑا ہوا کانپتا رہا ہوں، ایسے ہل رہا ہوں۔ تو وہ ایسی عبرت ہوتی ہے کہ قتل کی طرف لوگ نہیں جاتے، نہیں ہم نے یہ کام نہیں کرنا، یہ ہوتا ہے۔ جبکہ پھانسی میں دیکھ لو کسی کو عبرت ہوتی ہے بند کمرے میں، اور اس پہ جو گزرتی ہے نا جس کو پھانسی دی جاتی ہے وہ وہی جانتا ہے، اتنی شدید، کیونکہ گلا گھوٹ کے مارنا، کافی دیر تک وہ پھندے پہ لٹک کے تڑپتا رہتا ہے، اس کی آنکھوں کی پتلیاں ابل آتی ہیں، اس کی زبان لٹک کے باہر آ جاتی ہے۔ اور بعض دفعہ ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں کہ جب پھندے سے اتارا تو اس میں جان تھی، مرا نہیں تھا، ابھی تک تکلیف میں تھا۔ وہ کون سا قانون اچھا ہے؟ انگریز کا اچھا ہے یا اسلام کا اچھا ہے؟ بھئی اب اس کو سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ تاکہ لوگوں کو عبرت ہو۔ تو اسی طرح اسلام نے جو کھلے عام ڈکیتیاں کرتے ہیں نا، قتل کرتے ہیں، لوگوں کا مال لوٹتے ہیں، تو اللہ نے ان کی جو قرآن میں سزا بیان کی، قرآن اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ایسی نہیں ہے جس میں حنفی شافی اہل حدیث کا اختلاف ہو۔ ہمارے یہاں جو لبرل لوگ ہیں نا، جب اسلامی قانون کی بات کرو تو فوراً وہ کہتے ہیں بھائی مولویوں کے تو بڑے اختلافات ہیں۔ بھائی یہ تو قرآن نے بیان کیا نا، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ایسی سزاؤں کو تو ملک میں نافذ کرنا چاہیے نا کم از کم۔ ایک تو تعلیم کی بہت کمی ہے ہمارے یہاں۔ ابھی ہماری دبئی میں ملاقات ہوئی، ہمارے جو میزبان تھے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے بہت اچھی بات کی، بار بار اس کو ریپیٹ کیا۔ ملکوں کے تجربے ہوتے ہیں نا انسان کو۔ سب سے بڑی جو نحوست ہے نا ہماری، ایجوکیشن کی کمی ہے۔ اسکولوں کی کمی کی بات نہیں کر رہا، کہیں آپ ان اسکولوں کو ایجوکیشن سمجھنا شروع کر دو۔ وہ تو رنگ کے ڈبے بچوں کو دیکھا ہوگا اپنے گھر میں، کیلے کے میں پیلا رنگ اور سیب میں، یہ ایجوکیشن ہے؟ یلو ڈے منا رہے ہیں، نیلا یہ ٹوپی ڈرامہ ہے، اس کو ایجوکیشن نہیں بولتے، اس سے کچھ بھی پیدا نہیں ہوگا۔ انگلش تھوڑی وہ تو انگلش بھی ان کو اسکولوں میں اس لیے آتی ہے، ماحول انگلش کا دے دیا جاتا ہے۔ وہ تو آپ لندن میں چھوڑ دو، اس سے اچھی انگلش بولنا شروع کر دے گا۔ وہ انگلش کو بچے ماں باپ سمجھو ہمارا بچہ ماشاءاللہ ہائی پروفائل ایجوکیٹڈ ہے، زبردست ماشاءاللہ
ایجوکیشن کی کمی ہے، تعلیم کی کمی ہے. تعلیم چاہے دینی ہو یا دنیاوی ہو انسان کو نا مشور کرتی ہے، تھوڑا شعور پیدا کرتی ہے. پڑھ لو، ٹھیک ہے نا. دیکھو صرف فیس بک کے کسی کی تقریر پر اعتماد مت کرو. تھوڑا سا جو کتابی آدمی ہے نا اسے پڑھنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے. کتابوں کی تو سیل ہی ختم ہو گئی ہے. ایک دفعہ ایک رپورٹ آئی تھی پاکستان میں گاڑیوں کی جو سیل ہے نا وہ کتابوں سے زیادہ ہے. اندازہ لگاؤ یار، کتاب 150 کی ہوگی، گاڑیاں زیادہ بکتی ہے کتابوں سے. تو پڑھنے والا آدمی نا اس کو مناسبت کس سے ہو جاتی ہے؟ ابے گاڑیوں سے نہیں ہوتی. اس کو دیکھو یار، چاہے دینی تعلیم ہو دنیاوی تعلیم ہو، اس کو مناسبت کس سے ہو جاتی ہے؟ کتابوں سے. جس کو کتاب کا شوق پیدا ہو گیا تو وہ ریسرچ کرتا ہے. وہ پھر یہ فیس بک پہ فلاں نے ایک بیان داغ دیا، وہ ریسرچ پھینک دی مارکیٹ میں. یوٹیوب پہ فلاں نے ٹماٹر کے فضائل بیان کر دیے. وہ ایک دفعہ یوٹیوب پہ میں نے ٹماٹر کے فضائل دیکھے، ٹماٹر کے اتنے فضائل، ٹماٹر ایک جو یوں کھائے گا اس سے خون بنے گا. ابے بھائی ٹماٹر تو اتنا کھلائے گا لوگوں کو، یہ اس کا چھلکا اور جو بیج ہے یہ تو پتھری پیدا کر دے گا. تو نیم حکیم، میرے پاس حکیم کے فون آ چکے ہیں. کہہ رہا میں حکیم نہیں ہوں، یوٹیوب پہ میرا چینل ہے، شرعاً جائز ہے یا نہیں ہے اس کی ارننگ؟ مجھ سے پوچھتے ہیں. اب میں کیا بتاؤں؟ میں نے کہا جب تم حکیم ہی نہیں ہو، پراپر پڑھائی نہیں، کہہ رہے پبلک کو کیا پتا، منہ کے نہیں ہو، لکھ دو حکیم. اور وہ ایک سرٹیفکیٹ، تو آپ کو پتا ہے سرٹیفکیٹ تو ویسے بھی آپ کسی کو بھی جو بھی آفس کا تھوڑا کام جانتا ہو اس کو بولے یار ادھر سرٹیفکیٹ بنانا اور ایک کراچی یونیورسٹی کی اسٹیمپ ذرا بنانا، یہ والی اسٹیمپ ہے اس ٹائپ کی بنا کے چپکا دے. اور بلکہ وہ کراچی یونیورسٹی کی اسٹیمپ ہو نا تو وہی اٹھا کے بھی چپک جاتی ہے وہیں سے. فوٹو شاپ میں جائے یوں اٹھائیں جتنی چاہے اسٹیمپ. میرے خلاف نہیں فتویٰ ایک شائع ہوا تھا دارالعلوم کرنگی کا، وہ دارالعلوم کرنگی کا نہیں تھا لیکن ایک کسی نے تحریر لکھی میرے خلاف، اس میں جواب لکھ کے خود ہی الٹے سیدھے میرے اوپر فتوے لگا کے، اور الجواب صحیح، پھر مفتی تقی عثمانی صاحب کے بھی سائن، مفتی رفیع عثمانی صاحب کے بھی اور فلانے کے بھی، اور اتنے 9-10 بڑے بڑے علماء کے پھر ٹھپے سائن تو کہیں کے بھی مل گئے اٹھا کے. تو جب وہ آیا نا تو مجھے ہنسی آ گئی. تو انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا یار اتنے بڑے بڑے علماء مجھے اتنی لفٹ کرائیں، یہ ہو نہیں سکتا. اتنے بڑے بڑے بزرگان دین مجھے اتنا پروٹوکول دیں، سارے ہی ٹھپے لگا لگا کے. وہ کہیں گے بھائی ایک آدھ کا ٹپا تو سمجھ میں آتا ہے لیکن وہ کسی نے بھی نہیں لگایا تھا، وہ فیک فتوا تھا. اور مارکیٹ میں بہت اب میرے خلاف فیک چیزیں بہت آ رہی ہیں. ابھی دبئی میں تھا تو کسی نے نیچے کمنٹس کیے ہوئے، کسی نے تصویر ڈالی نا میرے ساتھ، نیچے کسی کمنٹ کیا مصعب میرے پیسے کب واپس کر رہے ہو؟ اب دیکھو شرارتی لوگوں کو دیکھو، چکر میں ڈال دیا نا. اب کتنے لوگ ہوں گے بولیں گے یار یہ شاید پیسے کھا کے بیٹھے ہوئے. اب وہ یہ نہیں کہہ رہا مفتی صاحب نے پیسے کھائے ہیں، مفتی صاحب میرے پیسے واپس کب کر رہے ہو؟ یہ اور ہماری جو قوم ہے اس کو فیس بک اور یوٹیوب پہ قرآن سے زیادہ ایمان ہے ان کا. کچھ بھی بنا کے پھینک دو نا مارکیٹ میں، کسی کو ذلیل کرنا ہو، کسی کو آسمان کی بلندیوں پہ عزت دے کے پہنچانا ہو، سب کچھ فیس بک اور یوٹیوب پہ. ایک عالم کا میں نے بھی بیان سنا، انہوں نے فرمایا اتنی خطرناک حد تک فیس بک اور یوٹیوب کا غلط استعمال ہو رہا ہے کہ فرمایا کہ ہمیں کوئی باہر سے دشمن تباہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود ہی مر کے ہلاک ہو جائیں گے. فلاں نے ایسا کیا تھا، فلاں نے یوں کیا تھا. ایک تحریر دریافت ہوئی ہے 100 سال پرانی غار سے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ فلانے کا ایجنٹ ہے، اس میں یہ لکھا وہ فلانے کا ایجنٹ ہے. ایک دفعہ کا ذکر ہے انہوں نے ونس اپون اے ٹائم انہوں نے میرے سامنے خود کہا تھا. وہ فیس بک پہ پھر اس کو لوگ شیئر کرتے ہیں. اچھا وہ جو ہے نا اس طرح کی چیز، ایک ہمارے چاہنے والوں نے مجھے وہ بھیجا میرے خلاف نا، مجھے مصعب یہ کیا ہے، واٹ از دس؟ میں نے کہا مطلب آپ جو مجھے جانتے ہیں آپ بھی چکر میں پڑ گئے. تو بھائی پیسے کھائے ہیں تو آؤ بیٹھو، کھلا چیلنج ہے، جس نے کھائے جائے عدالت میں، جائے ثبوت پیش کرے. وہ کھاؤں گا کیوں؟ میں پیسے لیتا ہی نہیں تو کھاؤں گا کہاں سے میں؟ میرے اللہ کا میرے اوپر ایک خاص فضل ہے. ایسی گھریلو گھر کی باتیں یا اپنی نجی باتیں بتانی نہیں چاہیے لیکن اب پیسوں کی بات آ گئی تو بتا دوں. ہمارے حضرت نے فرمایا تھا علماء کے بارے میں کہ اگر زندگی میں کبھی کسی کے سامنے ایک دفعہ ہاتھ یوں کر دیا تو اے فرماتے تھے یاد رکھنا عالم کے بارے میں، پھر اللہ پوری زندگی اسے مخلوق کا محتاج بنا کے رکھتے. ایسا سخت جملہ ہمارے حضرت نے ہمیں سکھایا ہے نا. یہاں تک ایک اور واقعہ میں بتا دوں آپ کو. ہمارے مدرسے میں ایک طالب علم تھا جو کچھ بہت نیک تھا، پرہیزگار تھا، کنوارا تھا. کنوارے کے میں نے بتایا کہ نقصانات کنوارے پن کے بہت زیادہ ہوتے ہیں. شادی نہیں ہو رہی تھی تو وہ کسی کے عشق میں مبتلا ہو گیا. پھر لیکن حضرت کو لکھ کے دیا کہ مجھے عشق مشق ہو گیا، یہ ہو گیا. جو بھی حضرت نے اس کو سمجھایا انسان کے بچے بنو، ٹھیک ہے نا. تو پھر کیا ہے کہ وہ سمجھایا، لیکن حضرت نے بھی بڑا دل کیا کہ چلو اس نے بتایا تو ہے نا اپنا جرم، اور ایک نوجوان ہے اس کو سمجھایا اور طریقے بتائے کہ اس طرح سے جان چھوٹ جائے گی. پہلی کوشش تو حضرت نے بھی بتایا کہ اگر نکاح ہو جاتا ہے تو اچھی بات ہے. وہ لڑکی والے مان نہیں رہتے تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں، وہ مان اس نہیں تھے، غریب تھا لڑکا. کیا تھا؟ غریب. تو اب چونکہ طالب علم تھا، مدرسے میں پڑھتا تھا، اس نے کسی سیٹ صاحب سے جا کے بات کی کہ یار مجھے کوئی گھر ور دے دو کرائے پہ یا کچھ تھوڑی ماہانہ آمدن باندھ دو تاکہ وہ لوگ لڑکی والے راضی ہو جائیں. تو
ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کو جب یہ پتا چلا نا تو اتنا غضبناک ہوئے، اتنا غضبناک ہوئے، اسے اسی وقت مدرسے سے نکال دیا۔ فرمائے یہ جو عشق کا جرم ہے نا یہ قابل معافی ہے۔ یہ کیا ہے؟ آپ لوگ نا کہیں شروع کر دیں کہ قابل معافی ہے تو مطلب یہ بھی جرم ہے، لیکن یہ میں اس کا علاج کریں گے، کچھ کوشش کریں گے۔ یعنی اس میں ایک نوجوان لڑکا ہے غلط اس میں چلا گیا، کوئی برائی کی نہیں، اس نے کوئی بھی چھیڑا بھی نہیں، اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا لڑکی کو، ایک دل کے کیفیات ہیں، غیر اختیاری کیفیات پیدا ہو گئے، چلو بھائی بچہ سمجھ کے اپنی اولاد سمجھ کے اصلاح کی کوشش کریں گے۔ ہر نے فرمایا میں صبح و شام استغنا پہ بیان کرتا ہوں کہ غیر اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا۔ غیر اللہ تم نے بھیک مانگی کیسے؟ ایسا نکالا ہے، وہ روتے روتے معافیا مانگتا رہا۔ فرمایا یہ نہ قبل کہ میری تو صبح و شام کی تبلیغ ہی یہی ہے، استغنا استغنا استغنا۔ اللہ علماء کے بارے میں خاص طور پر عوام کو اتنا نہیں وہ کرتے تھے، جو عالم بن رہا ہے وہ مالدار کے سامنے ہاتھ پھیلا لے، یہ کہ تم تو بڑے ہو بھائی، تم تو سیٹھ ہو، پھر حضرت واقعات سنایا کرتے تھے۔ استغنا پہ ہمارے حضرت ہر بزرگ کی اپنی خاصیت ہوتی ہے نا، ارے ہر ایک کی ایک اپنی خاص کوالٹی ہوتی ہے جس میں وہ دوسروں سے ممتاز۔ ہمارے جو شیخ تھے نا مفتی رشید صاحب، ان کی کوالٹی استغنا، انتہائی شدید غربت میں ایسے رہتے تھے جیسے ان سے بڑا سیٹھ دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ خاندانی بات تھی ان کے اندر، ایسے رہتے تھے جیسے ان سے بڑا کوئی سیٹھ ہے ہی نہیں۔ 60 سال کی عمر تک روزانہ دال کھائی ہے، صحیح ہے نا، گھر میں گوشت پکانے کے پیسے نہیں۔ اور عہدہ کیا ہے؟ دارالعلوم کورنگی کے شیخ الحدیث، سب سے بڑا عہدہ۔ ایک تو دارالعلوم کورنگی پاکستان کا سب سے بڑا مدرسہ، اور شیخ الحدیث کا عہدہ سب سے بڑا۔ حضرت مفتی تقی عثمانی اور حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب نے 8 سال ان سے پڑھا ہے، 8 سال، اتنے بڑے بڑے شاگرد۔ فرمانے میری تنخواہ اتنی تھوڑی تھی، وہ تو ہمیں بتاتے تھے عبرت کے لیے، فرمائے بتاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے ناشکری نہ ہو جائے۔ فرمائے میری تنخواہ اتنی تھوڑی تھی، اس وقت مدارس کے حالات بہت خراب تھے، کہا کہ اتنی تھوڑی، ایک دفعہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہمارے شیخ الحدیث کی تنخواہ دارالعلوم کے بیل سے بھی کم ہے۔ یعنی جو اس وقت زراعت بھی ہوتی تھی کورنگی میں نا، تو وہ بیل رکھے ہوئے تھے، فرمایا ان بیل پہ پھر بھی کچھ خرچ ہو جاتا ہے، اساتذہ پہ اتنی بھی تنخواہ نہیں ہے۔ اس میں فرمایا کہ ایک دفعہ ایک شخص آیا انڈے بیچنے کے لیے کہ بھئی آپ روزانہ کتنے انڈے خریدیں گے؟ فرمایا ہم نے کہا ہمارے پہلے سے انتظام ہے۔ حالانکہ فرمایا اصل بات یہ تھی ناشتے میں انڈا خریدنے کے پیسے نہیں تھے، گھر چھپڑ کا ایسے چھوٹا سا، اور سال میں ایک سفر لاہور کا ہوتا تھا اپنے شیخ کی زیارت کے لیے۔ فرمایا وہ تنخواہ سے تھوڑے تھوڑے پورے سال پیسے بچا کے سال میں ایک دفعہ اس قابل ہوتے تھے کہ ٹرین کے سفر سے، ٹرین کے ذریعے لاہور جائیں اور اہل اللہ کی زیارت کر کے واپس آئیں تاکہ کچھ ان سے سیکھیں۔ اول تو اتنا استغنا والے کو کیا سیکھنے کی ضرورت ہے بھائی، لیکن وہ کہتے تھے ہم ابھی بھی محتاج ہیں کہ ہم سیکھیں۔ اتنی غربت میں استغنا کیسا؟ فرمایا لوگ آگے مجھ سے قرضے مانگتے تھے، سیٹھ صاحب پیسے ہیں، کیونکہ آج کیا ہوتا ہے بعض دفعہ انسان ایسے نہیں مانگتا، اپنے حلیے سے نا اور شکل سے یہ شو کرتا ہے کہ بھائی زکات دینی ہو تو صرف میں ہی مستحق ہوں، اوپر سے کہہ رہے ہوں کہ نہیں بھائی ہم نے آج تک کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، پھر رونا شروع کر دے گا کھڑے کھڑے، پھر کیا کرے گا؟ بعض لوگ ایسے چندہ مانگتے ہیں، کوئی اسٹائل دیکھو، جیسے ان کے گھر میں بچی کی شادی ہے نا، پیسے بھیک مانگنی ہے۔ ایک تو چلو غریب آدمی ہے، میں علماء کی بات کر رہا ہوں، عام آدمی کی نہیں۔ علماء کا تو حضرت فرماتے تھے استغنا وہ تو بادشاہوں والا ہونا چاہیے، عالم تو اللہ کا نائب ہے بھائی، فرمایا وہ تو بادشاہ، اس کا تو رزق اللہ نے، وہ دین کے کام میں لگ جائے اللہ کھلائے گا۔ ملا کا رزق، میں نے جو اپنے شیخ کا سب سے پہلا بیان سنا اس بیان کا نام تھا ملا کا رزق۔ ہم جب بھی جہاں بھی جاتے تھے مولوی بننا شروع کیا نا ہم نے، لوگ کہتے تھے کھاؤ گے کہاں سے، یہ سرٹیفکیٹ کی کوئی ویلیو ہے؟ نہ نیوی میں جاب ملے گی، نہ آرمی میں ملے گی، اب تو خیر مل جاتی ہے، اور جو ہے کہیں بھی نہیں جاؤ گے، وہ ملا کھاؤ گے کہاں سے۔ ہم لوگ ہر وقت آنے سنتے تھے، باقی امی وہ کبھی کھائیں گے کہاں سے، جاب تو کہیں ملے گی نہیں۔ مجھے 2 شوق تھے، ابھی چھوڑو کیا 2 شوق تھے، ایک تو سفر کا بہت شوق تھا دنیا میں گھومنے کا، پاکستان نیوی میں جا رہا تھا میں تاکہ دنیا گھوم سکوں، تو وہ شوق بھی تیل ہو گیا جب مدرسے میں ہم نے کہا دنیا تو گھوم نہیں سکتے، لیکن وہ شوق بھی پورا ہو ہی گیا، اتنے سارے ملکوں کی سیر ہو گئی، اب تھک گیا ہوں۔ تو حالانکہ تصور میں نہیں تھا مولوی بن کے کہاں، ہم نے کہا ملا کی دوڑ مسجد تک، ہم تو مدرسے میں جائیں گے، پڑھائیں گے بچوں کو، مسجد میں آئیں گے پھر گھر جائیں گے۔ وہ نیوی میں جو تھا نا، میرے والد صاحب نے پوری دنیا دیکھی، چین اور آسٹریلیا کے علاوہ دنیا کا ہر ملک ہمارے والد صاحب نے دیکھا ہے۔ چین، آسٹریلیا، پاکستان نیوی میں تھے تو ہم نے بھی کہا نیوی میں جائیں گے، گھومیں گے پھریں گے، دنیا کی سیر کریں گے، جوائن دی نیوی اینڈ سی دی ورلڈ لکھا ہوتا ہے نا اکثر، میں یہ دیکھ دیکھ کے اثر کرتا، سی دی ورلڈ، اور اچھی بات ہے نیوی کے نوجوان گھومتے ہیں، دنیا سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ تو ہم جب مدرسے میں آئے ہم نے کہا دنیا گئی تیل لے، اب تو گھوم نہیں سکتے، اب تو روٹی کے لالے پڑیں گے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کھاؤ گے کہاں سے، اب دنیا جانا تو دور کی بات، کھائے گا کہاں سے۔ ہم پریشان نا ایسے ٹھٹرنے لگے، بلی جب ٹھٹرتی ہے تو کیا حال ہوتا ہے اس کا،
ہمارے حضرت کا پہلا بیان ہم نے سنا ملا کا رزق، فرمایا اللہ پہ توکل کرو، ملا کے پاس جو رزق آتا ہے نا چھپڑ پھاڑ کے آتا ہے، ٹکرے مارتا ہوا آتا ہے، ایسے ٹکر مار کے آتا ہے کہ کھا، اب حقیقت بتا رہا ہوں، وہ کہتے ہیں بھائی نہیں کھا سکتا یار، نہیں کھا سکتا، کھا، ایسے لوگ۔ اور ہمارے جو کے پی کے پٹھان بھائی ہیں، یہ کہیں مل جائیں مفتی صاحب ایک چائے پہلے یہ کھلائیں گے کھانا، بھائی کھا چکا ہوں، نہیں کھائے گا، ہے محبت، عقیدت ہے، ہر ایک کا عقیدت کا اپنا اسٹائل ہوتا ہے بھائی۔ تو جب وہ کہتے ہیں نا کھائے گا، مجھے فوراً یاد ہے ہمارے فرماتے تھے رزق کی پرواہ نہیں کرنا، تو وہ کھلاتے، تو نہیں تو پھر چائے کی تو عادت دوبارہ اسی طرح سے میں تو چھوڑ دی تھی چائے۔ اب یہی ہے کہ بھائی ہر جگہ جاؤ چائے چائے چائے، تو آدمی کہتے چلو یار وہی ہے، تھوڑا سا سٹا ہم نے بھی لگا لیا تو کیا ہو۔ اب لوگ کہتے ہیں ادھر آپ نے بیانات چائے کے خلاف کیے، ادھر خود پی رہے تھے آپ، تو بھائی چائے نہیں پلائیں گے تو پھر وہ لسی لے آئے گا وہ لسی کا تو چائے تو پھر بھی اپنا کھانچا خود بنا کے دائیں بائیں نکل جاتی ہے نا، لسی کا ایڈجسٹ کا ہوگی وہ۔ تو کیا بات چل رہی تھی یار، کہاں سے کہاں چلا گئی، جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں، بہت لمبا بیان ہو گیا۔ تو ہمارے دوسرا تھا یعنی سفر کا شوق نا، دوسرا شوق وہی تھا جو ہو گیا الحمدللہ کافی ٹھیک۔ اس کے بھی لوگ کہتے تھے رشتہ تو کوئی دے گا ہی نہیں، لوگ یہ تانا دیتے تھے۔ سب سے پہلا تانا جو مجھے ملا تھا نا مولوی بننے پر، رزق کا بھی بعد میں ملا تھا، رشتے کا پہلے ملا تھا کہ کوئی لڑکی تو دے گا ہی نہیں۔ یہ ہمارے خاندان میں سارے ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو وہ سب سے پہلا تانا یہ ملا تھا کہ رشتہ نہیں کوئی دے گا، اور دوسرا تانا کھاؤ گے کہاں سے، تو ہمارے نے فرمایا اللہ پہ توکل۔ تو ہمارے حضرت اس کے بہت سخت پابند تھے کہ علماء کے بارے میں دیکھو، کوئی ضرورت مند ہو، محتاج ہو، اگر وہ بیچارہ کسی کے سامنے اپنی حاجت بیان کر لے تو ہر ایک کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکنا چاہیے، ہر ایک کا ایک جیسا توکل نہیں ہوتا، لیکن علماء کے بارے میں کہتے تھے کہ کسی سیٹھ کے سامنے کبھی، ارے آج تو آپ جہاز میں تھے نا ساتھ ہمارے، آپ ہی تھے، یہ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی یہ جو آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں آپ یا سامنے یہ نہیں سمجھ میں آئے گا، بعد میں سمجھاؤں گا، آپ جن کو کہہ رہا ہوں وہی پیچھے تھے، آپ آج سفر میں تھے، اچھا بالکل آپ کے ٹائپ کا آدمی تھا۔ تو بالکل ہم حضرت فرمایا کرتے تھے علماء کے لیے نا کسی کے سامنے ہاتھ اپنی احتیاج ظاہر نہیں کرنا، بھوکے مر جاؤ۔ تو حضرت پھر اپنے بتاتے تھے کہ میں دال کھا رہے ہیں روزانہ، کہ ایک دن مہمان آیا، کہنے لگا، اس کو بھی کہہ رہے ہم نے رکھ لیا گھر میں، تو مہمان کو تو اچھا کھلا دیتے ہیں، ہم نے بھی دال، کہتے ہیں اس نے برداشت کیا، بھی دال ایک دفعہ اتفاق سے بچی بھی ہوگی، کھلا رہے ہیں، اگلے ٹائم پہ کچھ اچھا آیا، اگلے ٹائم پہ پھر دال، تو کہنے لگا جب بھی آپ کے گھر آؤ دال ہی پکی ہوتی ہے، وہ بھی کوئی اسٹریٹ فارورڈ قسم کا آدمی تھا۔ حضرت فرماتے ہیں اس کے بتانے کے بعد ہماری توجہ گئی ہے کہ کتنے دن سے دال کھا رہے ہیں، ورنہ ہماری اس طرف توجہ بھی نہیں تھی۔ تو پھر فرماتے ہیں میں نے اس سے بولا حلال اتنا ہی ملتا ہے۔ حضرت نے کہا اب دیکھو کوئی ہم جیسا نالائق ہوتا تو کیا کہتا، بھائی کیا کریں، بس اب کیا ہے، مدرسے کی تنخواہوں میں آپ کو پتا ہے کیا گزارا ہوتا ہے، تھوڑا سا ایسے کر کے نا تاکہ یہ جیب سے کچھ ہدیہ اور نذرانہ نکال کے دے، یہ اسٹائل ہوتا ہے مانگنے کا، یہ ایک اسٹائل ہوتا ہے بھائی ذرا 50 روپے دے دو، یہ پھر بھی جائز اسٹائل ہے، اچھا اسٹائل ہے کہ بھائی جو چیز جو دل میں ہے وہی زبان پہ، یار پیسے نہیں ہے یار ذرا کچھ ہمارا بھی خیال کرو، کچھ ہدیہ ودیہ بھی دے دیا کرو، ٹھیک ہے، غلط ہے یہ بھی لیکن اتنا غلط نہیں ہے۔ اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ منہ سے تو یہ شو کر رہے ہم کسی سے مانگتے نہیں ہیں، ان ایٹیٹیوڈ ایسا ہے، ایکسپریشن چہرے کے ایسے ہیں کہ جس سے لگ رہا ہے کہ بھائی دے دے یار مر جاؤں گا ورنہ، تو یہ بھی گھٹیا طریقہ ہے۔ تو وہ حضرت فرماتے ہیں اس کے بتانے کے بعد ہماری توجہ اس طرف گئی کہ کیا روزانہ کیا پک رہا ہے، اب تعویل تو کر نہیں سکتے تھے کہ بھئی ڈاکٹر نے کہا دال کھایا کرو روزانہ، تو حضرت فرمایا ہم نے کہا حلال، اور فرماتے ہیں ایسا سیٹھ مجھے لوگ سمجھتے تھے کہ لا کے وہ مجھ سے قرضے مانگتے تھے حضرت کو، اچھا غریب تھے اس وقت ابتدائی دنوں میں، پھر اللہ نے بہت پیسہ دیا حضرت کو، حضرت کی جائیدادیں بکی، زمینوں سے پیسہ آنا شروع ہوا، وہ جو حضرت کے والد کی، تو پھر اللہ نے اتنا پیسہ دیا، پھر اسی سٹائل ہی چینج، پھر کنجوسی نہیں کی ہے، اتنی زبردست بڑی گاڑی رکھی، کویت کے شہزادے سے گاڑی خریدی، لوگوں کے پاس پیسہ ہوتے نہیں ہے تو بھی غریب لگ رہے ہوتے ہیں، جب آ جاتا ہے تو اور زیادہ غریب لگ رہے ہوتے ہیں، بچا کے نا، ارے اپنے اوپر تو خرچ کرو اللہ کے، پھر صدقہ بھی کرتے تھے، پھر حضرت نے جب اللہ نے پیسہ دیا ہے تو گاڑی خریدی، پھر کویت کے شہزادے سے بڑا دلچسپ واقعہ سناتے تھے، شو روم میں گیا، کہہ رہے میرے بیٹے مالدار ہو گئے تھے، ان کے پاس گاڑی تھی میرے پاس نہیں تھی، تو میں نے کہا میں ان سے اچھی گاڑی خریدوں گا، یہ بتانے کے لیے باپ میں ہوں، باپ تم نہیں ہوں، یہ اسٹائل تھا حضرت کا نا، کہہ رہے میں نے بتایا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ابا یہ ہے، یہ باپ نہیں ہے، کہہ رہے صرف یہ ظاہر کرنے کے لیے، کہہ رہے میں جب شو روم گیا میں نے کہا گاڑی دکھاؤ، انہوں نے کہا آپ کی رینج کیا ہے، کہتے ہیں میں نے کہا رینج کو نہیں دیکھو گاڑی دکھاؤ، وہ پھر حضرت کا اسٹائل بھی تھا نا، تو خیر گاڑی خریدی، گھر نہیں بنایا، گھر کرائے کا ہی رکھا، جو مدرسے کا گھر تھا وہی رہا، کم مسافر خانہ ہے، اب اس کو ڈیکوریٹ بہت اچھا کر لیا، بہت شاندار، حضرت کے گھر جا کے ایسا لگتا تھا جیسے پتہ نہیں کسی شاہی شیش محل میں آ گئے ہیں،
خوشبو کا استعمال، مہنگی سے کھایا بھی اچھا، پہنا بھی اچھا، پگڑی اتنی مہنگی پہنا کرتے تھے، ہر لائف اسٹائل، اور صدقہ بھی ہے، خیرات بھی ایسے نوٹوں کی گھڑی ایک دن ہمارے سامنے رکھی ہوئی تھی میز پہ، فرمائی ابھی چند سیکنڈ کے لیے میری ملکیت میں ہے، اس کے بعد یہ فی سبیل اللہ پارسل گنتا نہیں ہوں، اپنے خرچے نکال کے جتنا ہے سارا فی سبیل اللہ۔ تو یہ سیٹھوں کی طرح زندگی گزاری ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو استغنا تھا ان کا ایسا کہ علماء کے بارے میں کہ کسی کے سامنے بھیک، اپنی ذات کے لیے، دین کے لیے مسجد بن رہی ہے، مدرسے کے لیے، طلبہ کے لیے، وہ تو ایک الگ چیز ہے، اپنی ذات کے لیے نا 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 نا، اپنے بارے میں شو کرنا ہے کہ ہم سے بڑا سیٹ کوئی نہیں ہے۔ تو میں تو بھائی جو ہے نا ایسے شیخ کی صحبت ہم نے اٹھائی ہے، ہمیں تو بڑے نالائق، میں نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی بہت نیک آدمی ہوں، لیکن استغنا کے معاملے میں ڈر لگتا ہے کہ آخرت میں ہمارے حضرت کو پتہ چل گیا، وہ بولیں گے بھائی تو نے وہ فیس بک پہ کمنٹ میں نے پڑھے تھے تیرے بارے میں، مفتی صاحب میرے پیسے کب واپس کرو، کیا ہے بھائی یہ؟ تو بھائی اللہ کو بھی جواب دینا ہے آخرت میں، اور پھر اپنے نبی کی بھی زیارت اللہ نصیب فرما دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی شرمندگی ہوگی، پھر اپنے شیخ کی بھی زیارت ہوگی، تین شرمندگیوں سے ہم افورڈ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے اللہ کا شکر ہے کسی کے پیسے نہ کھائے ہیں اور نہ کھانے کا ارادہ ہے۔ تو میرے تو جو ڈائری ہے نا گھر میں، اس میں 1.01 بھی لکھا ہوتا ہے، اتنے 0.01 پیسے میں نے فلاں کے دینے ہیں، پورا ایک چیز ایسا حساب ہوتا ہے میرے گھر میں۔ میں ابھی اگر مر جاؤں نا تو میرے گھر والوں کو اور 2-3 اور ریلیٹیو کو معلوم ہے کہ زکوٰۃ کے کتنے پیسے ہیں اس کے پاس، کس کو دینے ہیں، اس کے ذاتی کتنے ہیں، اور کسی کی امانت کتنی ہے، ایک روپے کا۔ ایسا میں نے سیٹ اپ بنا کے رکھا ہوا ہے کہ اچانک موت بھی ہو گئی تو میرے خاندان والوں کو نہ صرف ایک کنفیوژن نہیں ہوگی، بلکہ یہ بھی پتا ہوگا کس کی رقم کہاں پہنچانی ہے۔ الحمدللہ ایک گھر کی چیز کے بارے میں پتا ہے سب کو، میں مر گیا تو یہ گھر میں فریج کس کا ہے، اس کی وراثت جاری ہوگی نہیں ہوگی، یہ فرنیچر کس کا ہے، بعض دفعہ کچھ گفٹ میں ملی ہوتی ہے نا، تو آپ مر جاتے ہیں پتہ ہی نہیں ہوتا یہ اس میں وراثت جاری ہوگی کہ نہیں، ایک چیز کے بارے میں، اور ہر وقت ہر تھوڑے دن میں اس کو اپڈیٹ کرتا رہتا ہوں میں۔ تو کہاں سے کہاں بات چلے گی بھائی، کیا ہو رہا تھا، یہ سمیٹنا میں لپیٹ رہا ہوں بات نا، بس بیان ختم کر رہا ہوں۔